علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 27 سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان یہ ہے: مطلقہ کی عدت اور طلاق رجعی میں رجوع کا بیان۔ یعنی مطلقہ کی عدت کیا ہے اور طلاق رجعی میں رجوع کرنے کی کیفیت اور اس کے احکام کیا ہیں۔ اس عنوان کو اس آیت کریمہ سے صاحب کتاب نے مستنبط کیا ہے۔ وہ آیت کریمہ تلاوت کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ یہ آیت کریمہ ہو گئی۔ اب اس کا ترجمہ اور مرادی معنی جو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق دی گئی عورتیں اپنے آپ حیض کا انتظار کریں 3 قروء۔ یعنی طلاق دی گئی جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے وہ انتظار کریں 3 قروء۔ ولا يحل لهن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ اس کو چھپائیں جو اللہ رب العزت نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتہن، اور ان کے خاوندوں کو، وبعولتہن حق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خاوندوں کو اس میں رد کرنے کا حق ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے اس کے مثل معروف طریقے سے ہے جو ان پر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر درجہ ہے یعنی فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا مرادی معنی ہو گیا۔ اب اس کے تحت جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس پر توجہ کر لیجیے۔ فرماتے ہیں ان آیات میں سے، یعنی ان آیتوں میں، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اس کے اندر عدت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اوپر جو آیت ذکر کی گئی یہ طویل آیت ہے، اس آیت کے پہلے حصے میں عدت کو بیان کیا گیا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اس حصے میں عدت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہو اور وہ آزاد بھی ہوں اور انہیں حیض بھی آتا ہو، جب وہ ایسی ہوں کہ ان کے ساتھ ان کے خاوندوں نے دخول یعنی وطی کی ہو، تو اب انہیں خود 3 قروء انتظار کرنا ہے، اور دوسری جگہ نکاح کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اب صاحب کتاب نے اس تفسیر میں کچھ قیدیں ذکر کی، یعنی وہ عورت جس کی طلاق ہو چکی ہو اور وہ آزاد ہو اور اسے حیض بھی آتا ہو، اور ایسی عورتیں جن کے ساتھ ان کے خاوندوں نے صحبت کی ہو، تو یہ 1 2 3
4 قیدیں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کی عدت 3 قروء ہے، یعنی جن کو طلاق ہو، آزاد ہوں، حیض والی ہوں، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ دخول کیا ہو، تو ایسی عورتوں کی عدت یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ 4 قیدیں کیوں لگائی گئیں؟ کہ قرآن کی آیت میں صرف والمطلقات ہے، صرف ایک قید ہے جن کو طلاق ہو چکی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے طلاق یافتہ عورتوں کے لیے جن قیودات کا ذکر کیا ہے اوپر، کہ وہ آزاد ہوں، انہیں حیض بھی آتا ہو، یہ اس لیے کہ اگر مطلقہ آزاد نہ ہو بلکہ لونڈی ہو تو اس کی عدت 2 قروء ہوتی ہے۔ تو آزاد کی جو قید لگائی اس کا یہ فائدہ ہو گیا۔ تو لونڈی کی عدت 2 قروء ہوتی ہے، 3 قروء نہیں۔ ایک دوسری چیز، اور اگر مطلقہ ایسی ہے جسے حیض نہیں آتا ہے، خواہ چاہے وہ صغیرہ ہو یعنی کم عمر ہو اس لیے نہ آتا ہو، یا عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکی ہے جس میں حیض آنا بند ہو گیا، یعنی بہت زیادہ عمر کی ہو گئی، تو ان کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے۔ تو قید کیا لگا یہاں پر؟ حیض آتا ہو، یعنی نہ تو صغیرہ ہو نہ سن ایاس کو پہنچی ہوئی ہو۔ تیسری قید کا فائدہ، اور اگر مطلقہ ایسی ہو جس سے دخول ہوا ہی نہیں ہے، یعنی شوہر جس کے ساتھ صحبت نہیں کیا ہے، تو اس کی اصلاً عدت ہوتی ہی نہیں، عدت اس کی ہے ہی نہیں، کیونکہ عدت کا مقصد ہے جو ہے استبراء رحم، اور استبراء رحم کا تعلق ہے ثبوت نسب سے، یعنی رحم کی صفائی کے لیے عدت کو مقرر کیا گیا ہے، تاکہ گزشتہ شوہر کے نطفے کے جو اثرات رحم کے اندر رہ گئے ہیں، تو عدت کے دوران جب حیض آئے گا تو اس صورت میں وہ اثرات زائل ہو جائیں گے، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ پرانے شوہر کی نطفے کے کوئی اثرات اس کے رحم میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد عورت جب دوسرے کسی شوہر سے نکاح کرتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے جو بھی بچہ بچی کی ولادت ہوں گی تو وہ گویا یقینی طور پر دوسرے شوہر کی ہی اولاد ہوں گی۔ تو ثبوت نسب کی وجہ سے استبراء ضروری ہے، اور استبراء کے لیے عدت ضروری ہے۔ اب جس عورت سے دخول ہی نہیں ہوا، شوہر اس سے ملاقات ہی نہیں کرا، صحبت ہی نہیں کرا اور طلاق دے دیا، تو ایسی عورت کے ساتھ دخول نہیں ہوا، لہذا اس کی عدت ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ 4 قیدیں ذکر کی گئیں۔ آگے دیکھیے، آیت مذکورہ لفظوں کے اعتبار سے خبر ہے، یعنی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو اس میں امر کا کوئی صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے، لیکن معنی امر میں ہے تو خبر۔ والمطلقات مبتدا، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ پورا مل کے خبر بنے گا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گا، لیکن معنوی اعتبار سے یہ امر ہے، یعنی حکم ہے۔ خبر کو امر کے معنی میں اب کیوں لایا گیا؟ خبر کو امر کے معنی میں اس لیے لایا گیا تاکہ اس پر عمل کرنے میں مبالغہ بن جائے، جیسا کہ علم معانی میں یہ بات واضح ہے۔ پھر یتربصن کے بعد متصل بالکل بانفسہن، یعنی یتربصن بانفسہن، یہ اس سے بالکل متصل ذکر کیا گیا۔ آیت کریمہ کو دیکھیے، اس میں بالکل متصل اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر یتربصن کے بعد متصل بانفسہن کا اضافہ کیا گیا، یعنی یتربصن وہ انتظار کریں، بانفسہن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، تو بانفسہن کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ اس کی حکمت بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ مطلقہ عورتوں کو جو ٹھہرنے اور عدت گزارنے کا حکم دینا ہے اس پر انہیں ابھارا جائے، برانگیختہ کیا جائے، کیونکہ عورتوں کے دل مردوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو قابو میں رکھیں اور انہیں 3 قروء تک انتظار کرنے پر مجبور کریں، جیسا کہ کشاف وغیرہ میں مذکور ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے جو صاحب کشاف نے بیان کی کہ بانفسہن کو متصلاً اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ انہیں عدت گزارنے کے حکم پر ابھارا جائے۔ دوسرا ہو سکتا ہے
اب دوسری حکمت کہ بھی انفسنا کو ذکر نہیں کرنے کی، ہو سکتا ہے کہ اس راز کی بنا پر انفس جمع قلت کے وزن پر لایا گیا ہو، بِأَنفُسِهِنَّ، تو نفس کی جمع انفس، انفس یہ جمع قلت کا وزن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس راز کی بنا پر، کون سا راز؟ یہی راز جو ابھی گزرا، کہ انہیں عدت پر ابھارا جائے اور انہیں اس بات پر جو ہے برانگیختہ کیا جائے کہ وہ 3 قروء تک اپنے دلوں کو قابو میں رکھیں۔ اس راز کی بنا پر انفس جمع قلت کے وزن پر لایا گیا، حالانکہ مطلقہ عورتیں قلیل نہیں بلکہ کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، اور قروء کو جمع کثرت سے لایا گیا، قرء کی جمع قروء، یہ جمع کثرت ہے، اور جن کے لیے عدت کا حکم ہے ان کے لیے انفس یعنی جمع قلت آیا، حالانکہ یہ 3 کے قائم مقام ہے، یعنی قروء جو ہے یہ 3 کا جو عدد ہوتا ہے 3 کے قائم مقام ہے، یہ 3 کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے دلوں کو اور اپنے آپ کو انتظار کرنے اور عدت گزارنے کے معاملے میں بہت کمزور پاتی ہیں اور اس کی طاقت نہیں رکھتی، اور دوسری طرف قروء کو وہ قلیل یعنی 3 ہونے کے باوجود کثیر سمجھتی ہیں، یعنی 3 قروء جو ہے قلیل ہے حالانکہ حقیقت میں، لیکن اسے زیادہ سمجھتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے دلوں پر قابو پانا اور اپنے آپ کو انتظار میں رکھنا اور عدت گزارنے کے معاملے میں بنیادی طور پر وہ کمزور ہوتی ہیں، اس کی طاقت نہیں رکھتی ہیں، تو ایسے مقام پر انفسہن، انفس جمع قلت سے ان کے دلوں کی گویا کمزوری کو ظاہر کیا گیا۔ دوسری طرف قروء جمع کثرت ہے ہی، حالانکہ اس کا تعلق 3 سے ہے، لیکن 3 قروء یعنی قلیل ہونے کے باوجود اس کو وہ کثیر زیادہ سمجھتی ہیں، کیونکہ انہیں پھر سے گھر بسانے کے لیے نئے خاوندوں کا شوق دامنگیر ہوتا ہے۔ اس شدت شوق کی وجہ سے انہیں قلیل عرصہ قلیل دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، اب یہ ایک اہم بحث ہے، ثلاثتن، پہلا اس کا اعراب، ثلاثۃ قروء، اپنے نفسوں کو 3 قروء تک انتظار میں رکھیں۔ اس کا اعراب، ثلاثۃ یہ منصوب ہے کیونکہ یا تو یہ مفعول بہ ہے یا پھر ظرف یعنی مفعول فی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اگرچہ صرف ان عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں طلاق دی جا چکی ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے اس آیت کو طلاق اور طلاق کے بغیر جدائی دونوں کے لیے دلیل بنایا ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ آیت ان عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں طلاق دی جا چکی ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے اس آیت کو طلاق اور طلاق کے بغیر بھی جو جدائی ہو جاتی ہے میاں بیوی کے اندر، تو اس کے لیے بھی دلیل بنایا ہے اور فرمایا ہے فرقت، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ہے، فرقت اگر طلاق کے بغیر ہو تو یہ بھی طلاق کے ساتھ فرقت کے معنی میں شامل ہے، کیونکہ عدت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جدائی جو نکاح کو ختم کرتی ہے یا وہ علیحدگی جو نکاح پر وارد ہوتی ہے، اس جدائی کے عرصے میں یہ معلوم ہو جائے کہ عورت یعنی مطلقہ کا رحم خالی ہے، اور یہ بات بغیر طلاق فرقت میں بھی متحقق ہے۔ یہ صاحب ہدایہ کا مضمون تھا۔ آگے دیکھیے، قروء طہور اور حیض کے درمیان مشترک ہے۔ یہ ایک طویل اور معرکۃ الآراء بحث ہے جس کو اصول فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، قروء طہر اور حیض کے درمیان مشترک ہے۔ مشترک کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو قروء کا معنی طہر بھی ہے، قروء کا معنی حیض بھی ہے۔ جیسے عین ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی قیامت بھی ہے۔
تو جیسے عین مشترک ہے، اسی طریقے سے قروء کا لفظ بھی مشترک ہے حیض اور طہر کے معنی میں، لیکن ان دونوں معانی میں سے ایک کے لیے یہ مؤول ہوگا، یعنی جس لفظ کے کئی معنی ہوں تو ظاہر سی بات ہے پورے معنی تو مراد نہیں لیے جا سکتے، ان میں سے کوئی ایک معنی مراد ہوتا ہے۔ تو جس کلمے کے چند معنی ہوں اور وہ کلمہ چند معنی کا احتمال رکھتا ہو تو کسی ایک معنی مراد لینے کو تاویل کہتے ہیں، اور اس لفظ کو مؤول کہتے ہیں۔ تو مشترک تو دونوں معنی کے درمیان ہے، طہر اور حیض کے درمیان، لیکن ان دونوں معنی میں سے کسی ایک کے لیے یہ مؤول ہوگا، یعنی تاویل کے ساتھ کوئی ایک معنی لیا جائے گا، یا تو طہر لیا جائے گا یا حیض لیا جائے گا۔ اب فقہاء اکرام میں جن کے سامنے طہر کے دلائل واضح ہوئے تو انہوں نے کہا یہ طہر کے معنی میں، اور جن کی تحقیق میں حیض کا معنی ظاہر دکھا تو ان حضرات نے یہاں پر حیض سے تعبیر کی۔ ہم احناف کے نزدیک اس سے مراد یہاں حیض ہے، مطلب یہ ہے کہ عورت، مطلقہ عورت اپنی ذات کو 3 حیض کی مدت تک انتظار میں رکھے۔ اب ہم نے قروء سے حیض مراد لیا تو گویا کہ حیض سے اس کی تعبیر کی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں جس کی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ دیکھیے، طلاق الامتی تطلیقتان وعدتها حیضتان، باندی کی طلاق 2 طلاقیں ہیں اور باندی کی عدت 2 حیض ہیں، یعنی لونڈی کو جو طلاق ہے، اگر کوئی شخص لونڈی سے نکاح کر لیا تو اس کی طلاق جو ہے وہ 2 ہیں، یعنی 2 طلاق کے اندر وہ بائنہ ہو جائے گی، اور باندی کی جو عدت ہے وہ 2 حیض ہے۔ اب صاحب کتاب کی عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں لونڈی 2 طلاق کی حقدار ہے اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ یہ ارشاد نبوی اس طرح ہماری دلیل بنتا ہے۔ اب ہم نے کیا کہا کہ قرون کے اندر ہم نے حیض مراد لیا، اس کی دلیل یہی حدیث پاک ہے۔ وہ دلیل کیسے ہے وہ بتا رہے ہیں۔ لونڈی کا حق آزاد عورت کے حق سے آدھا ہوتا ہے، لونڈی کا حق آزاد عورت کے حق سے آدھا ہوتا ہے، اور یہ حکم ہر چیز میں چلتا ہے، اور یہاں آدھا لیا جائے تو آدھا لیا جانے کی صورت میں طلاق 1.5 ہوتی ہے اور حیض بھی 1.5 ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس صورت میں ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لونڈی کا حق آزاد عورت کی بنسبت آدھا ہوتا ہے، اور یہ حکم ہر چیز میں چلیں گا۔ اب یہاں پر باندی کی عدت 2 طلاق، باندی کی طلاق 2 طلاقیں ہیں اور باندی کی عدت 2 حیض ہیں۔ اب ہمیں حیض سے گفتگو کرنا ہے، وعدتها حیضتان یہاں سے استدلال کرنا ہے۔ باندی کی عدت 2 حیض ہیں تو باندی کا حق کیا ہوتا ہے؟ آزاد سے کم ہوتا ہے، یعنی آزاد کو جو ہے زیادہ عدت ہونا چاہیے، آزاد کی عدت باندی سے ڈبل ہونا چاہیے۔ وعدتها حیضتان، اس کی عدت 2 حیض ہے۔ تو آدھا اگر مراد لیا جائے تو پھر تطلیقتان 2 طلاق ہیں تو 1.5 ہوتی ہے یہ، اور حیض بھی 1.5 ہو جاتے ہیں، حیض بھی 1.5 ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں اس صورت میں ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، اس لیے آخری آدھے کے بجائے مکمل طلاق اور مکمل حیض ہوگا، آخری ٹکڑے کے بجائے مکمل حیض اور مکمل طلاق ہوگی، لہذا آزاد عورت کے لیے 3 طلاقیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آزاد عورت کے لیے عدت یہ 3 حیض ہیں۔ دیکھیے جو حدیث پاک میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوا کہ آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے،
واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو جائیں، یعنی جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت حیض ہے، اور جنہیں نہیں آتا ہے ان کے لیے مہینے ہیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم تربص اربعۃ اشہر، یعنی جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، تو جنہیں حیض نہیں آتا ان کے لیے مہینے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے گویا یہ واضح فرمایا کہ وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت تو حیض ہے، اور جنہیں نہیں آتا جو مایوس ہو چکی ہیں ان کی عدت مہینے ہیں۔ دو دلیلوں، تیسری دلیل اس بات پر کہ قروء میں یہاں حیض مراد ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ عدت اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ مطلقہ عورت کے رحم کا خالی ہونا معلوم ہو جائے، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ گزشتہ شوہر کے نطفے کا کوئی اثر اس کے رحم کے اندر نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپاتی پھریں جو اللہ رب العزت نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے، یعنی گزشتہ شوہر کے نطفے کا کوئی اثر ان کے رحم کے اندر ہے تو پھر عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں۔ تو عدت کے تقرر کرنے کی علت کیا ہے؟ عورت کے رحم کے خالی ہونے کا معلوم ہو جانا، اور عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ ٹھہریے، تو عدت اس لیے مقرر کی گئی تاکہ مطلقہ عورت کا رحم خالی ہے یہ چیز معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس پر اس قول اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا۔ پھر فرماتی ہیں اور یہ بات حیض سے حاصل ہوتی ہے، یعنی رحم خالی ہے یا نہیں ہے۔ عدت کا مقصد کیا ہے؟ رحم کا خالی ہونا، یہ پتہ کرنا ہے، اور رحم خالی ہے نہیں اس کا تعلق حیض سے ہے، طہر سے نہیں، یعنی اگر حیض آ جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رحم خالی ہے، اگر نہ آئے تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحم جو ہے گویا کہ بچے کی ولادت میں مصروف ہے۔ دیکھیے اوپر سے پڑھیے ذرا تیسری دلیل، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ عدت اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ مطلقہ عورت کے رحم کا خالی ہونا یہ معلوم ہو جائے، جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپاتی پھریں جو اللہ رب العزت نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے، اور یہ بات حیض سے حاصل ہوتی ہے، یعنی حیض آ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ رحم خالی ہے، اور اگر نہ آئے تو رحم کے مصروف ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ یہ 3 دلائل صاحب کتاب نے اس حوالے سے دیے کہ ثلاثۃ قروء میں، قروء کا لفظ اگرچہ حیض اور طہر کے درمیان مشترک ہے لیکن احناف نے اس کی تعویل حیض سے کی ہے، تو ہمارے پاس باضابطہ اس کے دلائل ہیں۔ اب اس پر ایک اعتراض اگر کوئی کرے اس طریقے سے، اس اعتراض کو دیکھیے۔ اس پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے اور یہ بحث چھیڑ دے کہ اگر تمہاری آخری دلیل مان لی جائے، آخری دلیل کون سی ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، یعنی عدت اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ رحم کا خالی ہونا معلوم ہو جائے۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے اگر تمہاری آخری اس دلیل کو مان لیا جائے تو عدت کے لیے ایک حیض کا آ جانا ہی کافی تھا، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کا رحم خالی ہے، اور اب دوسرے تیسرے حیض کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس بحث سے فرماتے ہیں ہمیں کوئی ضرر نہیں ہے۔ بات بالکل واضح ہے ایک دم، اعتراض بھی وجہ ہے کہ تم یہ کہتے ہیں کہ عدت کا تقرر اس لیے ہوئے تاکہ رحم کا خالی ہونا معلوم ہو جائے، تو یہ تو ایک حیض سے بھی معلوم ہو جائے گا، ایک حیض آ گیا تو یہ پتہ چل جائے گا یقینی طور پر کہ عورت حاملہ نہیں ہے، تو پھر دوسرے تیسرے حیض کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرماتے اس بحث سے کوئی ضرر نہیں ہمیں احناف کو، اور قروء ان سے مراد حیض لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، جیسا کہ معمولی غور و فکر سمجھ رکھنے والا معمولی غور و فکر سے سمجھ آتا ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ لفظ ثلاث خاص ہے جو معین اور معلوم معنی کے لیے بنایا گیا، یعنی جتنے اعداد ہیں
واحد، اثنان، ثلاثہ، یہ سارے اعداد ایک متعین اور معلوم معنی کے لیے بنائے گئے ہیں جس میں کمی بیشی اور زیادتی اور نقصان کا احتمال نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو ثلاثن خاص ہے، ثلاثتن جو آیا ہے اسی کی طرف ثلاثن سے اشارہ ہے، ثلاثن خاص ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یعنی تین کا عدد مکمل ہونا چاہیے، تین پر عمل ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف طلاق طہر میں دی جانی مشروع ہے، یعنی طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ وہ کیا ہے؟ طہر میں دینا، پاکی کے زمانے میں دینا، حیض میں نہیں دینا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جائز طریقے کے مطابق یعنی حالت طہر میں عورت کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس طہر کو جس میں اس نے طلاق دی تھی، پھر اس طہر کو جس میں طلاق دی گئی اسے عدت میں شمار کرتا ہے، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، تو اس صورت میں عدت دو طہر اور تیسرے کا کچھ حصہ ہوگی۔ اور اگر اس طہر کو جس میں طلاق دی گئی شمار نہ کیا جائے تو اب عدت جو ہے تین طہر اور چوتھے طہر کا بعض حصہ ہوگی۔ دونوں طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں خاص پر عمل متروک ہو جائے گا۔ اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ دیکھیے، طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ طہر میں طلاق دینا۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شرعی طریقے سے طہر میں طلاق دیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ جس طہر میں وہ طلاق دیا تو ظاہر سی بات ہے جتنی دیر میں وہ لفظ بولا طلاق کے تو اس زمانے کے بعد ہی عدت شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جس طہر میں وہ طلاق دیا اگر اس طہر کو شمار کیا جائے تو پھر تین طہر پورے نہیں ہوتے ہیں، اس کو شمار کیا جائے اس کے بعد دو اور شمار کیے جائیں تو تین پورے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنے زمانے تک اس نے زبان سے طلاق کے لفظ بولے، 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ ہی کیوں نہ صحیح، تو اتنا وقت گویا کہ کم ہو گیا 3 مہینے سے۔ اور ثلاثتن یہ خاص ہے جس میں کمی بیشی کا امکان نہیں، تو ثلاثتن کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ دوسری صورت، اگر اس طہر کو وہ شمار نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو چھوڑ کے آگے کے 3 طہر شمار کیے جاتے ہیں تو پھر 3 اور چوتھے کا بعض حصہ ہو جائیں گا، اور یہ بھی ثلاثتن پہ عمل نہیں بلکہ ثلاثتن سے اضافہ ہو گیا۔ تو حیض قروء سے مراد یہاں طہر لینے کی صورت میں ثلاثتن جو لفظ خاص ہے اور متعین معنی کے لیے آیا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، تو اگر اس یہاں طہر مراد لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ثلاثتن کے اوپر عمل نہیں ہوگا، یا تو ثلاثتن سے کم پر عمل ہوگا یا 3 سے ثلاثتن کے زائد پر عمل ہوگا، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب، ان کے یہاں طہر مراد ہے۔ اب دیکھیے کتاب، ہاں اگر قروء سے حیض مراد لیا جائے جیسا کہ ہم لیتے ہیں اور طلاق طہر میں واقع ہو تو عدت مکمل 3 حیض بنے گی، عدت مکمل 3 حیض بنے گی۔ دیکھیے، یعنی طلاق اگر طہر میں ہو اور یہاں قروء سے مراد حیض لیا جائے تو عدت پورے 3 مہینے بن جائے گی اور مکمل 3 پر عمل ہو جائے گا۔ کیسے؟ طہر میں طلاق دیا ہوا، اس طہر کو شمار کرنا نہیں کیونکہ وہ عدت میں نہیں آتا، اس کے بعد جو حیض آئیں گا پھر طہر پھر حیض پھر طہر پھر حیض، تو اس طریقے سے پورے 3 حیض 3 کے عدد پر مکمل عمل ہو جائے گا، جس میں نہ زیادتی ہے نہ نقصان ہے۔ اکثر حضرات نے صرف شق اول پر اکتفا کیا، یعنی 2 طہر اور تیسرے کا بعض عدت ہونا، کیونکہ شق دوم کا کوئی قائل نہیں بلکہ وہ صرف احتمال کے درجے میں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اگر سوال کیا جائے امام شافعی کی طرف سے، اگر یہ کہا جائے کہ جو سوال قرون کے معنی طہر لینے پر کیا گیا کہ قرون کے معنی اگر طہر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں 3 کے معنی پر مکمل عمل نہیں ہوگا، تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ جو سوال قروء کے معنی طہر لینے پر کیا گیا وہ بعینہ احناف کے موقف پر بھی متوجہ ہوتا ہے، جس کی صورت یہ ہے ایک شخص حالت حیض میں عورت کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں امام شافعی کی طرف سے
اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ حیض اگر شمار کرو گے تو عدت 2 حیض اور تیسرے کا باعث، اور اگر شمار نہیں کرتے ہو تو 3 حیض اور چوتھے کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ بدعت ہے، اور ہماری گفتگو اس طلاق کی عدت میں ہے جو سنت کہلاتی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ اگر کسی نے خلاف سنت چلتے ہوئے حالت حیض میں طلاق دے دی تو ہم اس حیض کو شمار نہیں کرتے ہیں جس میں طلاق دی گئی ہے. اس کے بعد آنے والے 3 کامل حیض اس کی عدت ہوگی، اور 3 پر زیادتی اس صورت میں ضرورت کی بنا پر لازم آتی، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. دیکھیے اسی طرح اور ایک اعتراض ہے. یہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ تم احناف نے امام شافعی پر یہ الزام لگایا کہ ان کے موقف کو درست تسلیم کرنے سے خاص پر عمل کیا جانا متروک ہو جاتا ہے، یعنی خاص پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی 3 کی عدد پر. ہم کہتے ہیں کہ اگر قروء سے مراد ان کے مذہب کے مطابق، یعنی امام شافعی کے مذہب کے مطابق اگر طہر ہی لی جائے تب بھی ان پر خاص پر ترک ہونے کا الزام نہیں دیا جا سکتا. یعنی ہم نے یہی تو کہا کہ اگر یہاں پر طہر مراد لیں گے تو پھر خاص پر عمل کرنا چھوٹ جائے گا. تو جواب میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قروء سے مراد امام شافعی کے مذہب کے مطابق طہر ہی لیا جائے تب بھی ان پر خاص پر عمل ترک ہونے کا الزام نہیں دیا جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اطہار سے مراد 2 قروء اور تیسرے کا نصف لیا جائے گا تو قروء پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ قروء جمع ہے، اور جمع کا اطلاق خود قرآن کریم میں 2 مکمل اور تیسرے کا کچھ حصے پر بھی ہے، جیسے الحج اشہر معلومات. حج متعین مہینے ہیں. اب اس میں لفظ اشہر جمع ہے، جیسے کہ یہاں پر قروء جمع ہے، حالانکہ یہاں پر کیا مراد ہے؟ 2 مہینے اور تیسرے کے 10 دن، شوال ذوالقعدہ پورے 2 مہینے، ذی الحجہ کے 10 دن. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمع کا صیغہ لائیں تو اس سے 2 اور تیسرے کا بعض مراد لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی قروء جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ بول کے 3 ہی مراد لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ 2 اور تیسرے کا بعض بھی مراد لے سکتے ہیں. ہم اس کے جواب میں اب کہا گیا اس طریقے سے اعتراض نہیں پڑ سکتا، کیونکہ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں احناف کی طرف سے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جمع کا لفظ بول کر اس سے بعض مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں قرون میں بحث نہیں ہے. ہمارا استدلال قرون سے نہیں ہے، بلکہ لفظ ثلاثۃ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم نے اس لفظ کو خاص کہا تھا اور اس میں کمی اور بیشی کو رد کیا تھا. یہ اس میں عدد ہے، عدد میں نہ تو زیادتی اور نقصان، نہ زیادتی چلتی ہے نہ نقصان، اور نہ ہی اس میں مجاز لیا جا سکتا ہے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ امام شافعی کے موقف کے خلاف جو دلیل ہم نے ذکر کی وہ صرف قروء کو سامنے رکھ کر نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ جو لفظ آیا ہے ثلاثتن، اس کے ساتھ ثلاثتن بھی شامل ہے، جیسے کہ ہمارے بعض اصحاب کو ظام ہوا. اور ہدایہ کے کلام سے بھی یہ وہم پڑتا ہے. یہ ہیں وہ صحیح تمسکات جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. رہا وہ تمسک، وہ استدلال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بعض حضرات نے کیا ہے، دع الصلاۃ ایام اقرئک، کہ اپنے اقرا کے دنوں میں نماز چھوڑ دیا کر. اس ارشاد میں لفظ اقرا بول کر حیض مراد لیا گیا ہے، کیونکہ نماز کا ترک عورت کے لیے صرف ایام حیض میں ہوتا ہے. یہ تمسکات فاسدہ میں سے ہے. ملا جیون کہتے ہیں کہ یہ استدلال غلط ہے، جو اس بات پر دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہاں آیت میں لفظ قروء سے مراد حیض ہی ہے، جیسا کہ بات مخفی نہیں ہے. آگے دیکھیے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قروء سے مراد اطہار ہیں، یعنی طہر ہیں. اور آپ کی قوی ترین شبہات جو اس مقام سے متعلق ہیں، یعنی امام شافعی کی طرف سے جو اعتراضات مضبوط درجے کے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مدت یعنی 3 قروء عورتوں کے لیے عذر و اکراہ و انتظار مقرر کی ہے، جیسا کہ یہ بات اشارتاً اللہ تعالیٰ کے اس قول یتربصن سے معلوم ہوتی، یعنی سمجھ میں آتی.
اور عورتوں سے انتظار کرنے کو کہنا اسی صورت میں، عورتوں کو انتظار کرنے کو کہنا اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جبکہ ان کو جلدی ہو، اور یہ بات صرف اطہار میں ہو سکتی بخلاف حیض کے، کہ اس حالت میں عورتیں خود بخود اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوتی ہیں، مردوں کو اس حالت میں وطی کرنے سے مانے بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک شبہ امام شافعی کی طرف سے جو طاقتور شبے ذکر کیا تو ان میں سے ایک یہ ہے۔ فرماتے ہیں اس شبہ یا دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہاں جس انتظار کا کہا گیا ہے وہ آگے کہیں شادی کرنے کے معاملے میں، یعنی اگر وہ طلاق کے بعد کہیں اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں تو انہیں جلدی سے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ انتظار کریں یہاں تک کہ عدت مکمل ہو جائے۔ یہ انتظار وطی کے لیے نہیں ہے، اور عورتیں کثرت شہوت کی وجہ سے حالت حیض میں ہی شادی کر لینے کی خواہش مند ہوتی ہیں تاکہ جب حیض ختم ہو تو طہر شروع ہوتے ہی ان کا مقصود یعنی وطی انہیں حاصل ہو جائے، وطی انہیں حاصل ہو جائے۔ تو امام شافعی کی طرف سے دلیل کا جو دار و مدار تھا وہ انتظار بالوطی پر تھا، یعنی وطی کے انتظار میں تھا، جبکہ یہاں پر قرآن کریم کی آیت میں جو انتظار کی بات کی گئی ہے اس سے وطی کا انتظار مراد نہیں بلکہ نکاح ثانی کا انتظار مراد ہے۔ اس طریقے سے اس شبے کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل یا شبہ امام موصوف کا یہ ہے، یعنی امام شافعی کی طرف سے جو دوسرا اعتراض، مضبوط ترین اعتراض ہمارے مسلک پر وارد کیا جاتا ان میں سے دوسری دلیل یا شبہ یہ ہے کہ امام موصوف کا یہ ہے کہ لفظ ثلاثتن کے آخر میں تا کا آنا، ثلاثن اس کے آخر میں تا ہے، ثلاثتن، تو تا کا آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قروء سے مراد یہاں طہر ہے، کیونکہ طہر مذکر ہے اور حیض مؤنث ہے، لہٰذا اگر لفظ ثلاثتن سے مراد حیض ہوتا تو پھر ثلاثو یعنی تا کے بغیر ہوتا، کیونکہ مشہور نحوی قاعدہ ہے کہ تانیث کی صورت میں اسم عدد یعنی ثلاثتن مذکر اور مذکر ہونے کی صورت میں اسم عدد مؤنث ہوتا ہے، لہذا اسم عدد کی تانیث اس بات کی دلیل ہے کہ معدود یعنی قروء مذکر ہے اور وہ طہر ہے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی کا اعتراض کیا ہے کہ لفظ ثلاثتن یہاں پر یہ مؤنث آیا ہے، اور عدد معدود کا طریقہ یہ ہے کہ عدد و معدود میں 3 سے لے کر 9 تک مخالفت ہوتی ہے، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث آئیں گا، اور معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئیں گا، جیسے ثلاثۃ رجال، اب یہاں رجال معدود ہے، ثلاثۃ عدد ہے، تو معدود مذکر ہے، رجال 3 آدمی، تو عدد مؤنث آیا، ثلاثۃ آیا۔ اب بولنا 3 عورتیں، کیسے بولیں گے؟ ثلاث نسوۃ، 3 عورتیں۔ اب دیکھیے معدود یہاں مؤنث ہے تو عدد مذکر آیا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ عدد معدود کا جو طریقہ ہے 3 سے 9 تک وہ اپوزٹ ہے، یعنی معدود مذکر تو عدد مؤنث، معدود مؤنث تو عدد مذکر۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، حیض اور قروء، یعنی قروء کے 2 معنی ہیں، حیض اور طہر۔ طہر کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے اور حیض کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ امام شافعی کا اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر ثلاثتن کو مؤنث لایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قروء یہ مذکر ہے، قروء یہ مذکر ہے، اور یہ عدد اور معدود کا قاعدہ اسی وقت سے یہ ہوگا جب کہ قروء سے ہم طہر مراد لے لیں، کہ جب طہر مراد لیں گے تو طہر مذکر اور عدد مؤنث قاعدہ برابر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر قروء سے مراد یہاں حیض لیتے ہیں تو ایسی صورت میں عدد معدود کا جو قاعدہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے، یہ شبہ ہے۔ اب اس کا جواب سن لیجیے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تا کا آنا بئی وجہ اس وجہ سے ہے کہ لفظ قروء مذکر ہے اگرچہ اس سے مراد حیض ہی ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ثلاثتن جو مؤنث آیا، ثلاثتا قروء، تو قروء کے معنی کو دیکھتے ہوئے نہیں آیا بلکہ قروء کے لفظ کو دیکھتے ہوئے آیا۔ اب قروء کا معنی حیض بھی ہے، طہر بھی ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں یہاں طہر مراد ہے کیونکہ ثلاثتن مؤنث ہے یہاں پہ، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ثلاثتن میں جو تا تانیث کی آئی ہے یہ طہر کی وجہ سے نہیں آئی ہے اور نہ حیض کی وجہ سے آئی ہے،
بلکہ یہاں پر جو تانیث آئی ہے وہ قروء کے لفظ کی وجہ، قروء کا لفظ یہ مذکر ہے، اگرچہ اس سے مراد آپ حیض لے لیں تو لفظ کے اعتبار سے آئی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے معنی کے اعتبار سے آئی ہو۔ اور ایسی صورت میں دونوں طریقے یہ جائز ہوتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہوتے ہیں، یعنی اگر معدود لفظی اعتبار سے مذکر ہو اور معنوی اعتبار سے وہ مؤنث ہو تو ایسی صورت میں اس میں دونوں طریقے جائز ہوتے ہیں، یعنی اس کے لیے جو عدد لائیں گے وہ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اسی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دونوں طریقے نہیں، اس میں عدد کا مذکر یا مؤنث ہونا جائز ہوتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہوتے ہیں۔ گویا ہم احناف بھی قانون نحوی کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کہ لفظ ثلاثتن کا حرف تا کے ساتھ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی تمیز یعنی معدود مذکر ہے، اور قروء جمع ہے جس کا واحد قرن ہے، اور لفظ قرن مذکر ہے، لہذا عدد معدود نحوی طریقے کے مطابق برابر ہے۔ یہ دو شبہ ہو گئے امام شافعی کی طرف سے۔ اب اس کا ایک اور شبہ ہے، ایک اور دلیل ہے امام شافعی کی۔ تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اس میں حرف لام وقت کے لیے ہے، یعنی فَطَلِّقُوهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت، ان کی عدت کے وقت طلاق تک۔ تو لام لعدتہن میں جو لام ہے یہ وقت کے لیے ہے، جس کے معنی بنا پر معنی یہ ہوگا کہ تم عورتوں کو ان کی عدت کے وقت طلاق دو، تم عورتوں کو ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ تو لام سے وقت کا معنی پیدا ہوا، اور عدت کا وقت طہر ہے۔ یہ دلیل امام شافعی کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ کا معنی یہ ہے کہ تم عورتوں کو ان کی عدت شمار کرنے کی خاطر طلاق دو۔ لام کا معنی امام شافعی نے کہہ لیا وقت، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ تم عورتوں کو ان کی عدت شمار کرنے کی خاطر طلاق دو، یعنی اس طرح اور اس وقت طلاق دو کہ ان کے لیے عدت کا شمار کرنا ممکن ہو، اور عدت کا شمار ممکن ہونا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ کوئی شخص طہر میں طلاق دے، کیونکہ اب اس عورت کے لیے 3 حیض شمار کرنا ممکن اور آسان ہوگا جو اس کی عدت ہے، اور اگر حالت حیض میں اسے طلاق دیتا ہے تو 3 حیض شمار کرنا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ یا تو 3 سے زیادہ ہو جائیں گے یا پھر 3 سے کم ہو جائیں گے، 3 سے زیادہ یا 3 سے کم۔ تو معلوم ہوا کہ عدت حیض ہے، ہم انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ صاحب کتاب فرما دیے۔ اب چوتھی دلیل امام شافعی کی طرف سے۔ چوتھی دلیل یہ ہے، یہ دی جاتی ہے امام شافعی کی دلیل کہ لفظ قرن قرأ سے مشتق ہے۔ اقرن کا معنی ہے اجتماع، اور اجتماعیت طہر میں مناسب ہے، کیونکہ اس حالت میں خون کا اجتماع ہوتا رہتا ہے جو بعد میں حیض کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ حالت حیض میں اجتماعیت نہیں پائی جاتی بلکہ خون کا نکلنا پایا جاتا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، سمجھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ قرآن مشترک ہے، اور اس کا جہاں معنی جمع ہے وہیں انتقال بھی اس کا حقیقی معنی ہے، اور دونوں معنی حیض کے مناسب ہیں، کیونکہ جمع کو اگر مجہول کے معنی میں لیا جائے، یعنی جمع بمعنی مجموع اکٹھا کیا ہوا، تو خون اس کا موصوف بن سکتا ہے کہ خون باضابطہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اس کے بعد حیض کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور اگرچہ بمعنی معروف ایسے نہیں ہے، یعنی جمع بمعنی جامع، کیونکہ فی الحقیقت خون مجتمع ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، جامع نہیں ہوتا ہے، لیکن طہر نہ جامع ہوتا ہے نہ ہی مجتمع ہوتا ہے۔ انتہائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ طہر محل اجتماع ہے، طہر محل اجتماع ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ محل اجتماع دراصل حیض کے دن ہی بنتے ہیں، اور یہی دن محل خروج بھی ہیں، جیسا کہ بعض حضرات کا قول ہے۔ دیکھیے، اسی طرح ہم اس کے دوسرے معنی انتقال کے بارے میں کہتے ہیں کہ منتقل در حقیقت خون ہی ہے، منتقل ہونے والی چیز، اور یہ بھی کہ انتقال خون سے ہوتا ہے کہ طہر سے نہیں، کیونکہ طہر بنات آدم میں اصل ہے، بچیوں میں اصل ہے، اور انتقال کسی عارضے کی بنا پر ہوتا ہے، اصل اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ تحقیق
جو امام فخر الاسلام بزدوی نے اس باب کے حکم کے بارے میں ذکر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت پر عمل کرنا جب تک ممکن ہو اس وقت تک مجاز پر عمل کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی لفظ ہے جس کا ایک حقیقی معنی ہے، اوپر کیا بیان کیا گیا کہ بنات میں یعنی بچیوں میں، خواتین میں اصل جو ہے طہر ہے، اور انتقال کسی عارضے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اصل اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اب نیچے دیکھیے، حقیقت پر عمل کرنا جب تک ممکن ہو اس وقت تک مجاز پر عمل کرنا ساقط ہو جاتا ہے، یعنی مجاز پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مستعار اصل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مستعار سے مراد مجاز، اصل سے مراد حقیقت، اور اس کی مثال لفظ اقرا ہے کہ اس سے مراد حیض ہے، کیونکہ قرآن کا حقیقی معنی، حقیقی مفہوم حیض میں پایا جاتا ہے، اور طہر کے لیے اس کا استعمال یہ مجازی ہے، کیونکہ یہ جمع سے ماخوذ ہے، اور جمع اس عبارت کا حقیقی معنی ہے۔ جمع اس عبارت کا حقیقی معنی ہے، اور یہ جمع اس خون کی صفت بنتا ہے جو عورت کے رحم میں مجتمع ہوتا ہے۔ رہا طہر تو اس کو مجازن اس کی صفت بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مجاورت، پڑوس کا معنی پایا جاتا ہے، اور اس لیے کہ قرون کا معنی انتقال بھی ہے، جیسے کہا جاتا ہے النجم، قرأ النجم، یعنی ستارہ منتقل ہوا، اور انتقال بھی ہے کہ اس کا معنی منتقل ہونا، اور انتقال بھی ہے سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ طہر سے، لہذا حقیقی معنی اولا ہے۔ ھذا لفظ ہو، یہ فخر الاسلام غزنوی کے الفاظ تھے۔ لیکن اب صاحب کتاب ملا جیون اس عبارت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ امام موصوف فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع میں اس بات کی تصریح فرمائی کہ لفظ قرء حیض اور طہر کے درمیان مشترک ہے، اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ طہر اس کا معنی مجازی ہے، لہذا امام موصوف کے کلام میں تناقض پایا جاتا ہے۔ تو پہلے کیا فرمایا آپ کہ قروء کا لفظ حیض اور طہر میں مشترک ہے، اور ابھی جو تحقیق پیش کی اس میں کیا فرمایا کہ طہر اس کا مجازی معنی ہے، حیض اس کا اصلی معنی ہے۔ تو پھر صاحب یعنی امام فخر الاسلام کے کلام میں یہ تضاد ہو گیا، تناقض ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں ہاں، اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ دو جگہ لفظ قروء کے بارے میں دو مختلف موقف اس اعتبار کے پیش نظر ہیں تاکہ اس سے دو مذہب اس کے بارے میں بیان کر دیے جائیں، یعنی یہ کہ اگر لفظ قروء بمعنی اسم لیا جائے تو مشترک ہے، اور اگر بمعنی مصدر ہو تو حقیقت و مجاز ہوگا، اور حق یہ ہے کہ یہ لفظ یقیناً مشترک ہے۔ امام موصوف نے اپنی گفتگو کی بنیاد مبالغہ اور ادعا پر رکھی ہے، جیسا کہ ان کی عادت مبارکہ ہے۔ یہ ملا جیون کا ایک اعتبار کا طنز ہے، یہ ان کی طرف ادعا کی نسبت بھی کر دی اور پھر اس عادت کو مبارک بھی بتا دیے۔ آگے دیکھیے، امام شافعی کی طرف سے ان کے موقف کی تائید میں یہ دلیل پیش کرنا کہ مشترک کے دو معنی میں سے ایک کا ارادہ کر لینا اس امر کو مستلزم ہے، لازم ہے کہ دوسرے معنی کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا طہر کا استلزام جو کہ اصل ہے اس کی فرع کے لیے، یعنی جو کہ حیض ہے، یہ اولا ہے، اس کا عکس اس قدر مضبوط نہیں ہے۔ اس استدلال اور تمسک کا بطلان بالکل واضح و ظاہر ہے، جس میں کوئی خفا نہیں۔ فرماتے ہیں پھر اس مقام پر ہمارے اور امام شافعی کے درمیان ایک اور اختلاف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہو اور اسے 2 مرتبہ حیض آ چکا ہو، پھر اس کے ساتھ شبے کی صورت میں وطی ہو گئی، تو اس پر بالاجماع دوسری عدت ہوگی، لیکن کیا یہ دوسری عدت مستقل ہوگی یا غیر مستقل ہوگی؟ ہم احناف کے نزدیک دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہوں گی، لہذا اس عورت کو اب جو تیسرا حیض آئے گا وہ پہلی عدت کا تیسرا ہوگا، اور دوسری عدت کا پہلا حیض ہوگا، دوسری عدت کا پہلا حیض ہوگا۔ اب اسے دوسری عدت کے 3 حیض مکمل کرنے کے لیے 2 اور حیض گزارنے پڑیں گے،
یعنی دوسری عدت کے 3 حیض مکمل کرنے کے لیے 2 اور حیض گزارنے پڑیں گے، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کے لیے پہلی عدت کے 3 حیض مکمل کر کے پھر دوسری عدت کے مزید 3 حیض شمار کرنے پڑیں گے۔ اس اختلاف کی بنیاد دیکھیے اس بات پر ہے کہ عدت گزارنے والی عورت کے لیے نئی جگہ شادی کرنے سے رکنا اور گھر سے باہر نہ جانا اس کے حق میں عبادت مقصودہ ہے، اور یہی بات عدت سے مراد ہے۔ جیسا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول یتربصن اشارہ کرتا ہے، لہذا دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گی امام شافعی کیا، جیسا کہ کھانے سے رکنا وغیرہ روزے میں مقصود ہے اور یہاں تداخل نہیں ہوتا، یہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ لیکن ہم احناف کے نزدیک عدت سے مقصود یہ ہے کہ اس سے رحم کا خالی ہونا معلوم ہو جائے، اصل بات یہ ہے۔ رہا عبادت کا معنی تو وہ بالتبع ہے، لیکن روزے میں عبادت اصل ہے اور کھانے وغیرہ سے رکنا یہ بالتبع ہے، جیسا کہ ہدایہ میں اس کی صراحت آئی ہے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ عدت کا معنی گھر سے باہر نکلنے اور نئی شادی کی ممانعت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول لا تخرجوہن دلالت کرتا ہے۔ رہا رکنے کا حکم تو وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ نہیں کے تقاضوں میں سے ایک ضروری تقاضا ہے، جن کو منع کیا گیا ہے ان میں سے ایک تقاضا ہے، بخلاف روزے کے کہ اس میں امر مقصود ہے، اس میں امر مقصود ہے، جس پر قول باری تعالیٰ اتم الصیام دلالت کرتا ہے۔ امام فخر الاسلام نے امر و نہی کے حکم کے باب میں اس پر نص وارد کی ہے، اور اس میں طویل گفتگو درکار ہے جو اس مختصر کے لائق نہیں ہے۔ آگے دیکھیے ولا یحل لہن، اور ان کے لیے یعنی اس آیت اس حصے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے رحموں میں جو گزشتہ شوہر کے نطفے سے اگر کوئی زندگی ہے تو اس زندگی کو چھپانے کی ان عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ ولا یحل لہن ان یکتمن، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حیض یا پیٹ میں موجود بچے کو چھپانے سے منع کیا، کیونکہ اس دور میں رواج تھا کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند سے علیحدگی کا ارادہ کرتی تو اپنے حمل کو چھپائے رکھتی تھی تاکہ پیٹ میں موجود بچے کی وجہ سے اس کا خاوند کہیں رجوع نہ کر لے، یا وہ حیض کو چھپاتی تھی اور اس کی جگہ طہارت کا اظہار کرتی تھی کہ میں پاک ہوں، تاکہ اسے طلاق جلدی مل جائے، چونکہ طلاق حالت طہر میں ہونی سنت ہے۔ مرد کو اس حالت کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن عورت کو جان چھڑانے میں جلدی ہے تو وہ کہہ دیتی تھی کہ میں حیض سے نکل گئی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ یہاں آیت مبارکہ کے درمیان اللہ رب العزت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اِن کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ ارشاد فرما کر اس بات پر آگاہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے عذاب و عتاب کو حق جانتا ہے، وہ اس قسم کی بڑی اور بری باتوں کی جرت نہیں کرتا۔ رحم میں موجود چیز کو چھپانے سے بطور کنایہ اسقاط حمل بھی ہو سکتا ہے، جیسے صاحب کشاف نے ذکر کیا، یعنی رحم میں موجود جو زندگی ہے اس کو چھپانا گویا یہ اسقاط حمل سے کنایہ، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے حمل ساقط کرایا جاتا ہے اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ طلاق کے بعد رجوع کرنے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یعنی ان عورتوں کے خاوند عدت کے دنوں میں ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اس رجوع کے لیے انہیں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عدت گزارنے کے بعد ایسا رجوع نہیں کر سکتے۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ گویا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ سے معلل ہے، یعنی اس سے اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ یعنی اگر اس مدت عدت میں عورت کو پتہ چل جائے کہ وہ امید سے ہے یا رحم میں حیض کی موجودگی کا انہیں علم ہو جائے تو انہیں یہ بات اپنے خاوندوں سے چھپانی نہیں چاہیے، کیونکہ ان عورتوں سے ان حالات میں رجوع کرنے کا حق ان کے مرد کو ہی زیادہ ہے، کیونکہ اگر وہ پیٹ یعنی رحم میں موجود بچے کے بارے میں اپنے خاوند کو نہیں بتائیں گی تو یہ بات اکثر اور غالباً دونوں کے درمیان فرقت جدائی کا سبب بن جائے گی اور عدت جلد ختم ہو جائے گی۔ اور اگر امید واری ظاہر کر دیتی ہیں یعنی بتا دیتی ہیں کہ امید سے ہوں تو بچے کی شفقت خاوند کو رجوع کرنے پر مائل کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت حیض چھپاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ پاک ہے، حالت طہر میں ہے، تو گویا اب وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور رجوع کرنے پر راضی نہیں ہے۔
یہ بحث اور تفصیل طلاق رجعی میں ہے جو صریح لفظ طلاق سے ہوتی ہے، جو تفصیل ابھی ذکر کی گئی، ٹھیک ہے۔ طلاق بائنہ اور طلاق کنایہ میں نہیں ہے، جیسا کہ یہ معلوم اور معروف ہے۔ آیت کریمہ میں طلاق رجعی دینے والے مردوں کو بعولتہن بعول کہا گیا ہے، جس کا معنی خاوند ہے۔ یہ نام انہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ اس صورت میں خاوند اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی سے رجوع کرنے کا مالک ہے، اور اس رجوع کے لیے اسے اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ طلاق رجعی خاوند کے لیے وطی کرنے کو حرام نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے طلاق رجعی دینے کے بعد بھی زوج کہا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگرچہ اس میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اسے زوج جو کہا گیا ہے وہ پہلی حالت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یعنی طلاق رجعی دینے سے قبل خاوند تھا، اس لحاظ سے کہا گیا، یہ بھی احتمال ہے۔ لہذا اس میں امام شافعی کے مذہب کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مرد اب قول میں یعنی گفتگو سے ہی رجوع کر سکتا ہے، اسی وطی کے ذریعے رجوع کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے، یعنی ان کے یہاں وہ زبان سے کہے کہ میں نے رجوع کیا تب رجوع ہوگا، اور اگر منہ سے کچھ نہیں بولتا ہے لیکن مطلقہ رجعیہ سی وطی کر لیتا ہے تو اس سے ان کے یہاں رجوع نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ امام شافعی کا اس میں رد ہے۔ چلیے، جیسا کہ ایلا میں اس کا برعکس ہے، ایلا میں اس کا برعکس ہے، ایلا میں زبان سے بولنا ضروری ہے۔ پھر جب اس آیت کریمہ میں خاوند کے لیے رجوع کرنے کا اسے حقدار بتایا گیا، یعنی اس کے لیے گواہ بنائے جانے کی پابندی نہیں ہے، بلکہ وہ رجوع تنہائی میں بھی کر سکتا ہے، تو گواہ بنائے جانے کی پابندی نہیں لگائی گئی کہ رجوع کرتے وقت اپنے گواہ بھی بناؤ۔ تو اس اطلاق سے یہ دلیل حاصل ہوتی ہے کہ رجوع کے وقت گواہ بنانا واجب اور ضروری نہیں ہے، جیسے کہ امام شافعی کا ایک قول اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ ہاں، انتہائی طور پر یعنی یہ کہا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ رجوع کے لیے گواہ بنا لینا یہ مستحب ہے، جیسا کہ اکثر تفاسیر میں مذکور ہے۔ احق بردہن، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مرد رجوع کرنے کا ارادہ کرے اور عورت اس سے انکار کرے تو لازم ہے کہ مرد کی بات کو عورت کی بات پر ترجیح دی جائے، اور مرد عورت کی بنسبت رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، اگرچہ رجعت میں عورت کا بھی حق ہے۔ میں یعنی ملا جیون کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ مفہوم اور تشریح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مرد کا زیادہ حقدار ہونا اس کی عورت کی نسبت سے ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ زیادتی دوسرے خاوند کے اعتبار سے ہو، یعنی زوج قدیم یعنی پرانا شوہر، وہ جس نے اس عورت کو طلاق دی ہے، وہ پرانا شوہر دوسرے ہونے والے شوہر سے رجوع کا زیادہ حق رکھتا ہے، مگر دوسرے ہونے والے خاوند کے لیے رجوع کرنے کا حق تو نہیں ہے بلکہ نکاح کرنے کا حق ہے، بلکہ بھئی رجوع کرنے کا حق تو اس کو ہے، بعد والے شوہر کا تو بھی اس سے نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو رجوع کیسے کریں گا؟ تو رجوع کرنے کا زیادہ حق جو ہے وہ بعد والا نہیں رکھتا ہے، تو پہلے والا رکھتا ہے، بعد والا نکاح کا حق رکھتا ہے۔ لہذا آیت کریمہ میں لفظ رد میں تعمیم ہوگی، لفظ رد میں تعمیم یعنی اس کو عموم پہ رکھا جائے گا، یعنی احق بردہن میں جو رد ہے یعنی واپس پلٹانے رجوع کرنے کے لیے، خواہ رد نکاح کے طور پر ہو یا کسی اور طریقے سے، یہ تعمیم کر دیں گے تو یہ شوہر وہ شوہر کے مقابلے میں زیادہ حقدار ثابت ہو جائے گا۔ اب آگے چلیے، ان ارادو اصلاحا، ان ارادو اصلاحا، یہ دیکھیے یہ ہے ان ارادو اصلاحا، ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں مرد اپنی عورتوں کو طلاق دے کر جب ان کی عدت مکمل ہونے کے قریب ہوتی تھی تو پھر ان سے رجوع کر لیتے تھے، رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر عدت کے خاتمے کے قریب رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، اسی طرح یہ کھیل کھیلتے، جس سے ان کی غرض فساد پھیلانا تھی، اصلاح کا ارادہ نہیں تھا۔ یا یہ الفاظ آیت اس لیے کہے گئے، ان ارادو اصلاح اس لیے کہے گئے کہ یہ اس بات پر دلالت کریں کہ رجوع کرنا اس وقت ہوتا ہے جب مرد اس کا ارادہ کریں، یہ نہیں کہ رجوع کرنا مردوں پر زبردستی واجب ہے۔ تفسیر زاہدی میں ہے کہ آیت مذکورہ میں حرف ان کوئی شرط کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے،
اس لیے مرد کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اصلاح کے ارادے کے بغیر بھی رجوع کر لے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فَقَاتِبُوهُنَّ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یعنی غلاموں کو مخاطب بنا لو اگر تم ان میں بھلائی سمجھو۔ اس میں بھی مولا یعنی آقا کے لیے اپنے غلام کو مخاطب کرنا ہر طرح جائز ہے، خواہ اسے غلام میں بھلائی دکھائی دیتی ہو یا نہ دیتی ہو۔ لہٰذا ان دونوں جگہ حرف ان جو شرط کے لیے آتا ہے وہ واقعی شرط کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے لایا گیا ہے کہ ایسی حالت غالب اور اکثر طور پر پیش ہوتی ہے، یعنی عادت غالبہ کے اعتبار سے گفتگو کی گئی ہے، جو غالب عادت ہے اس کے اعتبار سے گفتگو کی گئی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کے الفاظ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے دوسرے پر حقوق ہیں۔ خاوند کے حقوق جنہیں عورت کو پورا کرنا چاہیے، ان میں سے چند یہ ہیں: خاوند کی خدمت کرنا، ادب کرنا، اس پر اعتراض نہ کرنا، اس کے احکام مکمل طور پر ماننا، ان پر عمل کرنا، ہر چیز میں اس کی اطاعت اور انقیاد فرمانبرداری کرنا۔ مرد جب بھی اور جس طرح بھی وطی کا ارادہ کرے اسے منع نہ کرنا، ہاں لواطت اور عہد و نفاس کی حالت میں وطی سے منع کر سکتی ہے۔ اور بیوی کے اپنے خاوند پر چند حقوق یہ ہیں، جیسے نفقہ دینا، لباس مہیا کرنا، حق مہر ادا کرنا، جیسا کہ کتب فقہ میں اس کی تفصیل مذکور ہے، شریعت اور اس کے احکام کی تعلیم دینا وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ خاوند اور بیوی اگرچہ حقوق میں برابر ہیں، لیکن مردوں کو اپنی بیویوں پر درجہ ہے، یعنی ان کے حق میں زیادتی ہے اور ان کے حقوق میں فضیلت ہے۔ اس زیادتی اور حقوق کو فضیلت کی وجہ یہ ہے، یعنی مردوں کی جو حقوق میں زیادتی ہے اور فضیلت میں زیادتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے ذمے عورتوں کا خرچہ ہے، یعنی مرد عورت کا خرچہ دیتا ہے، تو مرد کے ذمے عورتوں کا خرچہ دینا ہے۔ مرد کو نکاح کی وجہ سے ایک مخصوص ملکیت حاصل ہوتی ہے جو عورت کو نہیں حاصل ہوتی، یہ اس وجہ سے کہ طلاق، رجوع کرنا، میراث وغیرہ میں مرد کے حقوق زیادہ ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء میں آئے گا۔ فرمایا یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں لفظ مثل سے مراد لذت اور نفع اٹھانے میں مماثلت ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مماثلت سے مراد واجب سے مماثلت ہے کہ یہ اچھی بات ہے، جن سے فعل میں مماثلت مراد نہیں ہے۔ لہذا مرد پر یہ واجب نہیں ہے کہ جب عورت اپنے کپڑے دھو کر، یعنی مرد پر یہ واجب نہیں ہے کہ جب عورت اسے کپڑے دھو کر دیتی ہو یا اسے کھانا وغیرہ تیار کر کے کھلاتی ہو تو اس کے جواب میں مرد پر بھی واجب ہے کہ اسے پکا کر کھلائے، اس کے کپڑے اسے دھو کر دے، یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ ان کی خدمات کے مقابلے میں مرد وہ خدمات سے انجام دے جو مرد کی شایان نشان ہے، یہ نہیں کہ ہر کام میں جو ہے برابری اختیار کی جائے، بلکہ جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے کام کرنا۔ یہاں پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ مکمل ہو گیا، یہ 27 نمبر مسئلہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے مسئلہ نمبر 28 ہے، طلاق رجعی، خلا اور طلاق فریضہ کا بیان۔ اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔